بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز احمد تاج، اور آج ہم بات کریں گے ڈسٹرکٹ جیل حفصہ آباد میں کیا کیا سہولتیں ہیں اور اس میں کیا بہتری آ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ اسٹوڈنٹ جیل ابو بکر صاحب۔ جی سر، بتائیے گا۔ بیسیکلی میں نے کوئی 20-22 دن قبل اس جیل کا چارج سنبھالا ہے، اور جو ٹاپ پرائرٹی ایجنڈا ہے وہ اسیران کی فلاح و بہبود ہے۔ ہم جیلوں کو اس کی سیکیورٹی اورینٹیشن کو قائم رکھتے ہوئے ایک پراپر ریہیبلیٹیشن اور کریکشنل سینٹر میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں ان کی کلودنگ، ہیلتھ، ان کی ڈائٹ، ان کی ہاؤزنگ، ان ساری چیزوں میں جو جو بہتری کے انیشیٹیوز پاسبل تھے ان ویری شارٹ سپین آف ٹائم وہ ہم نے شروع کرا دیے ہیں۔ کھانے کی ارینجمنٹس کچھ بہتر کرائی ہیں، وہ اگرچہ ایک پرسکرائبڈ اور اسپیسیفائڈ مینول ہے، لیکن کوالٹی آف دا میس کوکنگ ہیز بین امپرووڈ۔ اس کے علاوہ سب سے بہتر چیز جو اس میں ہم نے ایڈیشن کیا ہے، جس میں گورنمنٹ آف پنجاب کی کوئی کاسٹ نہیں ہے، وہ دیٹ از دا رسپیکٹ ٹو دا پرزنرز۔ ہم نے اسیران کے لیے اور اسیران کے ورثاء کے لیے عزت اور احترام والا بیہیویئر اڈاپٹ کرنا شروع کیا ہے، تاکہ اصلاح کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ اس کی ڈگنیٹی اور سیلف رسپیکٹ ہرٹ نہ ہوئے۔ اور اس طرح ہم نے ملاقات کے سسٹم میں کچھ امپروومنٹس کی ہیں، ان کے جو اندر ہاؤزنگ کے اور کچھ ہیلتھ کے ایشوز تھے ان کو ایڈریس کیا ہے۔ صحت مند اسیران کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا ہے، جس میں ڈی ایچ کیو کے تعاون سے ہم پچھلے ایک ویک میں 3 میڈیکل کیمپس ہم آرگنائز کر چکے ہیں، جس میں 200 سے زائد اسیران کو چیک کرایا گیا اور اس تشخیص کے مطابق انہیں دوائی بھی فراہم کی گئی۔ اور میں ڈیلی بیسس پہ نہ صرف قیدیوں کو خود سنتا ہوں، بلکہ ان کے ورثاء جو ملاقات کے لیے آتے ہیں ان کو میں خود جا کے سنتا ہوں۔ ہمارے ملاقات رجسٹر میں ایک خانہ ایڈ کروا دیا ہے، جس میں ہم ان کے ورثاء کے موبائل نمبرز ڈیلی بیسس پہ ریکارڈ ہوتے ہیں، جن میں سے رینڈم کچھ نمبرز پہ میرا آپریٹر اور کچھ نمبر پہ میں خود فون کر کے ان کا فیڈ بیک اٹین کرتا ہوں کہ آپ کا آج جیل آمد پہ ایکسپیرینس کیسا رہا ہے۔ میرے کسی وارڈر، کسی آفیشل نے آپ کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کی، آپ سے کسی حوالے سے کوئی رشوت یا کسی قسم کی کوئی گریٹیفیکیشن کا تقاضا تو نہیں کیا، اور الحمدللہ وہ رجسٹر موجود ہے۔ دیٹ از ویری گڈ فیڈ بیک۔ اس سے پہلے بھی کرپشن کی اس جیل کے حوالے سے کوئی خاص شکایات نہیں تھیں، اور الحمدللہ اس جیل کا شمار ان چند جیلوں میں ہوتا ہے وچ ور ویری نیٹ اینڈ کلین، انفراسٹرکچر نیا ہے، اور میری گارد، میرے کانسٹیبلز، وارڈرز وہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ اور ایماندار ہیں۔ اس میں آئی کین ناٹ گیو اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ کہ قطعاً نہیں تھا، جو تھوڑی بہت ایشوز تھے ان کو بھی ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے، اور وی ڈو ہیو اے سلوگن زیرو ٹالرنس فار دا کرپشن، اور وی وڈ ناٹ بیئر این آئیوٹا آف دس سیگمنٹ، کہ وہ اگر ہم دیکھیں گے تو اس کو ہم یقیناً آئی جی صاحب اور گورنمنٹ آف پنجاب کے ویژن کے مطابق بالکل سپیئر نہیں کریں گے۔ کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے، یہاں پہ ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اور آئی جی آفس میں بھی اس کا کنٹرول موجود ہے۔ اگر وہ کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسی ڈسکریپنسی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس پہ فوری تادیبی ایکشن لیا جاتا ہے۔ رائٹ، دس از آئرونیکلی انفارچونیٹلی دس از ویری ہارش اور ہارڈ امپریشن جب باہر سے کوئی جیل میں آتا ہے۔ اگرچہ آپ اندر آ کے آپ نے دیکھا ہے چیزیں اتنی تلخ نہیں ہوتی جتنی باہر سے ورثہ تصور کر رہے ہوتے ہیں، تو اس امپریشن کو زائل کرنے کے لیے بھی ہم نے کچھ انیشیٹیوز لیے ہیں، جس میں ایک جو ہمارا ملاقات کا شیڈ تھا اس کی جالی میں سے آواز بھی نہیں آتی تھی، اور انسان بھی قیدی اسیران اپنے ورثاء کو نظر نہیں آتے تھے۔ تو سینئر آفیسران کی ہدایت پر اور کچھ ماڈرن جیلوں کے پیٹرن کو کاپی کرتے ہوئے ہم نے اس کے اندر شیشہ کنورٹ کرا دیا، اور اس میں انٹرکام سٹیپ وائز انسٹال کرنے شروع کر دیے ہیں کہ ان سے اچھی ملاقات ہو۔ اس سے ہٹ کے ایک فیملی روم کے حوالے سے ایک روم کو اسپیسیفائڈ کر دیا ہے، جس میں بہت اچھے ایئر کنڈیشنڈ اور ایلیگنٹ سیٹنگ کے ساتھ وہ اپنی فیملی کے ساتھ انٹرویو کر سکتے ہیں۔ جو آپ نے باہر سے آنے والے اسیران کی بات کی، انفارچونیٹلی مجھے پچھلے دنوں ہی اس میں ایک انسیڈنٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ میں رات کو باہر سے آیا کوئی 10 بجے کے قریب جم کے بعد، تو مجھے پتہ چلا کہ ہماری دیوار کے ساتھ پشاور سے 2 لوگ آئے ہوئے، اور وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سوئے ہوئے تھے۔ سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں آئے ہیں، تو مجھے پتہ چلا کہ ان کے بندے کی صبح رہائی ہے، اور وہ رات کو ہی وہاں چلے، اور ان کے پاس یہاں رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اس پرپز کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک سرائے قائم کر دی ہے باہر،
وہ ایک بلڈنگ ایک کمرہ ہے جس میں کچھ چارپائیاں ہیں, ایک کچن ہے, ایک واش روم ہے. اپنے میس کو اس کے ساتھ ہم نے سنکنائز کر دیا ہے کہ اس قسم کے اگر کوئی لوگ آتے ہیں تو وہ اگر فارملی اپلیکیشن دے کے ہم اس کی سیکیورٹی کلیئرنس کر لیں تو وہ اس سرائے میں قیام کر سکیں, اور وہ سرائے اس کے ساتھ اور بھی مثبت طریقوں سے انگیج کی جا سکتی ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہاں پہ سنس دا کمنسمنٹ آف دس پریزن 2 اسکول ڈس فنکشنل پڑے تھے سنس 2016, اور وہ چونکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے فنکشنل کرنے تھے تو ہماری اور ان کی مشترکہ عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکے. تو ڈی آئی جی سرگودا ریجن کی ہدایت پر میں نے ڈپٹی کمشنر حافظ آباد سے ریکویسٹ کی, اور انہوں نے اس کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ایک کیٹیگری ہے سفیشینٹ بلڈنگ جو ایگزسٹ کرتی ہے, اس میں وہ اپنی ایس این ای ریشنلائز کر کے اسے فنکشنل کرا دیتے ہیں. اور ڈی سی صاحب نے ہی کینلی ٹک دا انٹرسٹ, اور ہم نے ود ان 1 ویک وہ دونوں عمارتیں خالی کرا کے اس کی M&R سٹارٹ کروا دی, اور اس کا فرنیچر آ گیا ہے. وہ انشاءاللہ ان دا کمنگ ویک وہ نہ صرف ہمارے کالونی کے بچوں کے لیے بلکہ ہمارے پاس کچھ خواتین اسیران ایسی ہیں جن کے ساتھ ان کے چھوٹے بچے مقید ہیں, وہ بھی وہاں پڑھنے کے لیے جائیں گے. بلکہ اس پوری لوکیلٹی میں سرکاری سکول قریب موجود نہیں تھا, تو وہ ایک بچوں کا پرائمری سکول لڑکیوں کے لیے, بچیوں کے لیے, اور ایک بچوں کے لیے. دیٹ وڈ بی اے ویری گڈ ایڈیشن فار دس پریزن, فار مائی اسٹاف, اور فار دا نیبرہڈ لوکیلٹی ممبرس. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 2 پروگرام یہاں لٹریسی کے چل رہے تھے, ایک NCHD کے ساتھ اور ایک لٹریسی پروگرام کے ساتھ. ان دونوں کے ایک کورس اس سے پہلے چل رہا تھا. CEO لٹریسی سے میں نے ریکویسٹ کی تو وہ انہوں نے 1 سے بڑھا کے 4 کر دیے ہیں. اسی طرح وہ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ والا بھی 1 سے بڑھا کر 3 کر دیے گئے ہیں. تو اس میں ہم نے کچھ ٹائم فلیکسیبل کیا ہے کہ تعلیم بالغاں کے لیے وہ ہر بیرک میں وہیں پہ جو اسیران اسی بیرک کے رہنے والے ہیں وہ ان کو پڑھانا شروع کریں. سیکنڈ کوسچن واز کچن گارڈننگ. گورنمنٹ آف پنجاب نے کچن گارڈننگ کے حوالے سے ایک پروگرام انیشیٹ کیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں اپنا کچن گارڈن خود سے ایوالو کریں. تو وہ ایک پیکٹ ہے جس میں 8 کے قریب سبزیاں, اور وہ تقریباً 4 مرلہ جگہ پہ لوگوں کو وہ موٹیویٹ کر رہے تھے. وہ آئیڈیا میں نے دیکھا اور میں نے ڈپٹی کمشنر حافظ آباد سے ڈسکس کیا. اس انالوجی پہ ہم نے بارک گارڈننگ سٹارٹ کی ہے کہ ہماری بارک کے پیچھے جو جگہ موجود ہے وہ اپنے بلڈنگ انفراسٹرکچر کو, سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں سے کچھ ایسے پیچ آف لینڈز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں پہ وہ بیرک میں رہنے والے لوگ اس ایک پیکٹ کو کلٹیویٹ کریں گے. اور اس گارڈننگ کے ملٹیپل بینیفٹس ہیں, نہ صرف وہ ایز اے سائیکولوجیکل ہارٹیکلچرل تھراپی کے طور پہ یوز ہوگا, کیونکہ پلانٹس آلویز ڈز ڈو ہیو سم تھراپیوٹک کوالٹیز. تو وہ اگر قیدی اس پروڈکٹیو اور پازیٹیو انگیجمنٹ پہ ان کو ہم انوالو کریں گے تو اس کا ان کی مینٹل ہیلتھ پہ بڑا اچھا اثر پڑے گا. سیکنڈلی ان کی جو اپنی انٹرنل ویجیٹیبل نیڈز ہیں وہ اس کو بھی کیٹر کرے گا. میں چاہتا ہوں کہ میرے قیدی اپنی بیرک سے دھنیا, پودینہ, چھوٹی چھوٹی سبزیاں وہ وہیں سے لائیں, ان کی اپنی کلٹیویٹڈ ہوں, آرگینک ہوں, فرٹیلائزر یوز نہ ہوا ہو. وہ ان کی ہیلتھ اور مطلب اس کے ملٹیپل بینیفٹس ہیں, اور وہ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کی کولیبوریشن سے وہ پروگرام ہم نے انیشیٹ کر. یہ ٹیوٹا کا سینٹر چیئرمین ٹیوٹا کی خصوصی کاوش سے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ اپنی نوعیت سے مختلف سینٹر قائم کیا گیا ہے, کیونکہ یہ اس PC1 میں نہیں تھا. تو اس میں 3 ٹریڈز شامل ہیں. ایک یہ موٹر سائیکل مکینک کا, ایک ہم نے ان سے ریکویسٹ کر کے شیف اور میس کوکنگ کا کورس ایڈ کیا ہے جس کے 2 بینیفٹ ہیں. ایک تو وہ سکھائیں گے, دوسرا اس شیف کی آمد سے, اور وہ اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو ٹیل یو کہ وہ جو شیف ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ PC کا ریٹائرڈ شیف ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں قیدیوں کو, کیونکہ ہمارے پاس اسکیل موجود ہے, صرف کوالٹی انہینس کرنی ہے, کہ اس موجودہ پرسکرائبڈ ڈائٹ مینیو کے مطابق ایٹ لیسٹ کوالٹی جو ہے وہ PC سے اگر بہتر نہ ہو تو وہ PC سے کم بھی نہ ہو. تو وہ ایک ٹریڈ سٹارٹ کر لیا ہے. اس کے ساتھ ویلڈنگ کا ایک ٹریڈ سٹارٹ کیا ہے. اس میں کچھ تجاویز چیئرمین ٹیوٹا سے اس دن ہماری ڈسکس ہوئی ہیں, جس میں نے IG صاحب کی کچھ سجیشنز انہیں کنوے کی ہیں کہ اس کو انڈر ٹرائلز کو بھی ان کے لوپ میں لایا جائے, کچھ انڈر ٹرائلز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جن کا UT پیریڈ زیادہ ہوتا ہے, ان کی انٹیمیشن کورٹس کو بھیجی جائے تاکہ وہ لوگ کورس سیکھیں قیدیوں کے ساتھ ساتھ, کہ وہ
رہا یا ضمانت کی شکل میں امیجیٹلی باہر جائیں تو وہ اس سکل کو افیکٹولی چینلائز کر سکیں. قیدیوں کو عموماً کورس سیکھنے کے بعد مارکیٹ میں جانے کے درمیان کچھ عرصہ درکار ہوتا ہے جس سے اس کورس کی افیکٹونیس کم ہو جاتی ہے. تو انڈر ٹرائل کو اس میں ہم لانا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے چونکہ لیگل اور ٹیکنیکل کچھ کمپلیکیشنز ہیں وہ آئی صاحب سے بھی ڈسکس ہوئی ہیں, چیئرمین ٹیفٹا سے بھی ڈسکس ہوئی ہیں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے جیل اسٹوڈنٹ محمد ابو بکر کی بات سنی کہ ان کا کہنا تھا کہ وہ قیدیوں کو قید کے دوران بہتر سے بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور ان کو ہنرمند بنانے کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں. یقیناً جب یہ قیدی اپنی قید کی سزا کاٹ کے باہر جائیں گے تو یہ معاشرے کا ایک کارآمد حصہ بنیں گے اور ملک کی ترقی میں بھی اپنا حصہ ڈال سکیں گے.